الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. صدق الله مولانا العظيم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. واجب الاحترام، شوال کے مہینے کی مناسبت سے گزشتہ 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے ان واقعات کو بیان کیا جا رہا تھا جو شوال کے مہینے میں رونما ہوئے اور اسلامی تاریخ کا ایک حصہ بن گئے، جن میں گزشتہ جمعہ غزوہ احد کے متعلق میں نے چند معروضات عرض کی تھی کہ غزوہ احد بھی شوال کی 6 تاریخ جمعے کو دن کو پیش آیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ملتی ہے کہ مشرکین بدر کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے اور بدر کے انتقام کے لیے اور بدلہ لینے کے لیے مدینہ منورہ پر چڑھائی کر رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرات صحابہ کرام کو لے کر تیار ہوئے اور مشاورت کی کہ مدینہ منورہ میں رہ کے لڑنا چاہیے یا مدینہ سے باہر. حضرات صحابہ کرام میں جوش و جذبہ تھا تو مشورہ دیا کہ مدینہ منورہ سے باہر جا کے لڑنا چاہیے تاکہ دشمن سے جلدی ملاقات ہو جائے اور پھر ہم بھی اپنی جو ہے وہ ہاتھوں کے گوہر ان کو دکھائیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو احد کے میدان میں لائے جو مدینہ منورہ سے 8 کلومیٹر باہر ہے. اب وہ مدینہ منورہ ہی کی حدود ہے، لیکن مدینہ کا جو محلہ تھا اس سے باہر یہ احد کا پہاڑ. اور تفصیل میں نے تھوڑی بہت بتلائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی پوزیشنیں سنبھالی اور سب بندی فرمائی، اور دشمن جو لڑنے کے لیے آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام نے ان کو پہلے ہی مرحلے میں پسپا کر دیا. انہوں نے پھر دوسری بار حملہ کیا، پھر پسپا ہوئے، تیسری بار حملہ کیا، پھر مشرکین پسپا ہوئے، اور بعد میں جبل الرمات جس پر 50 تیر اندازوں کو بٹھایا تھا، جن کی تفصیل گزشتہ جمعہ گزری، وہ یہ سمجھے کہ جنگ اب ختم ہو چکی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد
کا مطلب یہ تھا کہ جب تک جنگ ختم نہ ہو تو نیچے نہ آنا، تو وہ نیچے آ گئے۔ ٹیلے کو خالی دیکھ کر مشرکین نے دوبارہ حملہ کیا اور یوں پاؤں مسلمانوں کے اکھڑ گئے اور وقتی یہ پسپائی ہوئی۔ میں ایک چیز بار بار یہ باور کرواتا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام وہ مقدس شخصیات ہیں کہ جن کی کوئی بھی زندگی کے پہلو کو اٹھا کر دیکھیں وہ حکمت اور مصلحت اور آنے والے مسلمانوں کے فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ان کی خطائیں بھی رحمت کی گھٹائیں ہیں، ان کی غلطیاں بھی امت کے لیے اللہ نے فائدے کی چیز بنائی۔ یہ وقتی پسپائی مسلمانوں کو احد کے میدان میں ہوئی، اور میں وقتی پسپائی اس لیے کہتا ہوں کہ بعض لوگ جو یہ کہتے ہیں کہ احد میں مسلمانوں کو شکست ہوئی، وہ دائمی شکست نہیں تھی، یہ وقتی طور پر جو پاؤں اکھڑے ہیں، اور یہ کچھ دیر کا یہ منظر تھا کہ جس میں مسلمانوں پر حملہ ہوا، 70 مسلمان شہید ہوئے، اللہ کے نبی زخمی ہوئے، 70 کے قریب ہی مسلمان شہید ہو گئے، زخمی ہو گئے، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے شہید ہوئے۔ لیکن آپ جانتے ہیں کہ شیر زخمی بھی ہو جائے تو وہ شیر ہی ہوتا ہے، اور جب کوئی شیر کے تیور دیکھ لے کہ یہ زخمی شیر تو پہلے سے زیادہ غصے میں حملہ کرے گا، تو بس اتنا کچھ ہوا تو مشرکین نے کہا بس اتنا کافی ہے، بھاگو اس سے پہلے کہ ہماری مصیبت بنے۔ اب جو صحابہ کرام نے ان کو بھگایا تو وہ حمراء الاسد ایک علاقہ ہے، وہاں تک جا کر بیٹھے، اور یہاں تک کہ وہاں سوچ کے پھرنے لگے کہ یار ہم نے کتنی بڑی غلطی کی، گرتی ہوئی دیوار کو ایک دھکا اور دے دیتے، ہم انہیں ایسے ہی چھوڑ کر آ گئے۔ تو دوبارہ انہوں نے واپس حملے کا ارادہ کیا، لیکن اللہ نے ان کے دلوں میں صحابہ کرام کا رعب ڈال دیا اور وہ واپس مکہ مکرمہ کی طرف چلے گئے۔ اب جب یہ واپس جا رہے تھے، میرے نبی کا عسکری ذہن دیکھو، تو جب یہ بھاگنے لگے مشرکین احد کے میدان سے، تو اللہ کے نبی نے کچھ صحابہ کو فرمایا دیکھو یہ گھوڑوں پر ہیں یا اونٹ پر ہیں، اگر یہ گھوڑوں پر ہیں تو اب یہ مدینے کے شہر میں داخل ہونا چاہ رہے ہیں، اس سے پہلے ہم جا کر ان پر حملہ کریں، اور اگر یہ اونٹوں پہ سوار ہیں تو سمجھ لو یہ واپس مکہ کا رخ کر رہے ہیں۔ تو بتایا کہ اللہ کے نبی وہ اونٹوں پہ سوار ہو کے گئے، فرمایا اب یہ مدینے کی طرف نہیں جائیں گے، یہ مکہ مکرمہ واپس اپنے علاقے کی طرف جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ان سواریوں سے اندازہ لگایا۔ ایسا عسکری ذہن ہمارے نبی کا، اسی لیے ہمارے نبی نبی السیف بھی ہیں، نبی الملاحم بھی ہیں، وہ جنگوں والے نبی ہیں، تلواروں والے نبی ہیں۔ اللہ کے نبی کی جنگ چالیں اگر ہم دیکھیں تو انسان حیران ہوتا ہے۔ جب غزوہ احزاب ہوا اور چاروں طرف سے مشرکین نے مدینہ منورہ گھیرے میں آ گیا اور مسلمانوں کی تعداد مدینے میں کم تھی، تو رات کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ہر مسلمان اپنے لیے خود چولہا جلائے گا، کیونکہ جتنے زیادہ چولہے جلیں گے آگ دشمن اتنی دیکھے گا تو وہ اس طرح کاؤنٹ کرے گا کہ عام طور پر وہاں پر ایک چولہے پر 10 آدمیوں کا کھانا بنتا تھا، تو اب وہاں پر جتنے چولہے ہوں گے دشمن یہ کہے گا کہ جناب اتنے کھانے اس میں اتنے چولہے جل رہے ہیں اور ایک چولہے پہ 10 آدمیوں کا کھانا ہے، تو پھر یہ کتنے زیادہ بڑی تعداد میں ہوں گے۔ یہ وہ جنگی چال تھی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احزاب کے اندر اپنائی، دشمن پر رعب ڈالنے کے لیے، کہ دشمن ایسا اس کو لگے کہ جناب بہت بڑا ہے، اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے۔ ہم تو 22 جمادی ثانی کے جلوس میں اتنے بڑے ہوتے ہیں، لیکن چپک کے ہم اتنے سے ہو کر بتاتے ہیں ان کو کہ ماشاءاللہ دیکھو ہم اتنے سے آئے ہیں۔ یہ بعض چیزیں ہوتی ہیں جو ہمیں سیرت سے پتہ چلتی ہیں، لیکن ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔
ہم سیرت کو اور صحابہ کرام کی زندگیوں کو یوں سرسری پڑھنا شروع کر دیں. اللہ کے نبی کا عسکری ذہن دیکھیں. جب مکہ مکرمہ فتح کرنے کا ارادہ کیا نا تو اللہ کے نبی نے سوائے ابو بکر صدیق کو، حدیث میں آتا ہے کہ کسی کو نہیں بتایا میں مکہ پہ جاؤں گا. اور اللہ کے نبی نے مدینہ منورہ میں ایسا پہرا لگوایا کہ بتایا صحابہ اکرام جن کو پہرے پہ بٹھایا، فرمایا جو مدینے میں داخل ہو رہا اسے آنے دینا، لیکن جو مدینے سے باہر جا رہا اسے جانے نہیں دینا، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بات لیک ہو جائے کہ ہم مکہ مکرمہ آ رہے ہیں اور وہ مکہ والے پہلے سے تیاری نہ کر لیں. چنانچہ جو اندر آ رہا ہو آنے دو، لیکن جو باہر جا رہا ہو اسے باہر نہ جانے دو. اور یہ 10,000 کا لشکر لے کر اللہ کے نبی نے رخ طائف کی طرف کیا، تاکہ اگر کسی نے کوئی مخبری یا جاسوسی بھی کی تو وہ یہ سوچے گا کہ مسلمان نبی طائف کی طرف لے کر جا رہے ہیں مسلمانوں کو. اور طائف کی طرف سفر کرتے ہوئے ایک دم اللہ کے نبی نے رخ مکہ مکرمہ کی طرف کیا. وہاں مکہ مکرمہ میں دشمن کو پتہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کے نبی نے یہاں پر آنا ہے اور جناب یہاں پر ایک دم حملہ کریں گے. اور یوں مکہ مکرمہ کو اللہ کے نبی نے چاروں طرف سے گھیرا ہے اور پھر حکم دیا کہ کوئی بھی اپنے گھروں سے باہر نہ نکلے. جو اپنے گھر میں رہا میں نے اس کو پناہ دے دی، جو ابو سفیان کے گھر میں گیا میں نے اسے پناہ دے دی، جو بیت اللہ میں گیا میں نے اسے پناہ دے دی کہ دشمن باہر کوئی بھی نہ آئے. جو گھر پہ رہا گھر کی کنڈی لگا کے بیٹھ گیا بس اسے کچھ نہیں کہا جائے گا. کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے پہلا کرفیو وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لگایا ہے. یہ کرفیو کا یہ سما یہ سیرت کی کتابوں میں ملتا ہے کہ جب بغاوت کا خطرہ ہو، دشمن کے حملے کا خطرہ ہو تو یہ کرفیو کا سما جیسے طالبان نے کابل کے اندر لگایا تھا کہ جناب کوئی بھی باہر نہیں نکلے گا، اس لیے کہ ابھی نیا حملہ ہے، تازہ کابل کے اندر مسلمان کا داخلہ ہو رہا ہے. ایسا نہ ہو کہ دشمن یوں عوام کی طرح گھوم رہا ہو اور چادر کے اندر اس نے کچھ چھپایا ہوا ہو. تو اس کا بہترین علاج یہی کرفیو ہے کہ اپنی گھروں میں بیٹھ جاؤ. جب تم یہ اپنے گھروں میں چلے جاؤ گے پھر گھروں کی ایک ایک کر کے تلاشی ہوگی، پھر جناب جو بھی ایسے لوگ مشکوک ہوں گے وہ پکڑے جائیں گے. تو اگر ان لوگوں کی کامیابی کا راز دیکھنا ہے جو افغانستان کے اندر ان کو اللہ نے عطا کی ہے، وہ راز یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غزوات کی سیرت کا مطالعہ بڑے غور سے کیا. تو یہ اللہ کے نبی نے دیکھے احد میں کس طرح اندازہ لگایا کہ اگر یہ گھوڑوں پر ہیں تو یہ لڑنے کے لیے مدینے پہ اب جا رہے ہیں، اور اگر یہ اونٹوں پر ہیں تو سمجھو یہ واپسی کا سفر کر رہے ہیں کہ لمبے سفر عموماً اونٹوں کے اوپر ہوا کرتا ہے. اور یوں احد کا نقشہ جو قرآن کریم نے بیان کیا وہ بڑا عجیب ہے. احد کا میدان آج بھی اگر کوئی شخص وہاں جاتا ہے، اگر کسی کی بست کی کیفیت ہو اسے رونا نہیں آ رہا ہوتا مدینہ منورہ میں رہنے کے باوجود، آپ یقین کریں اگر وہ احد کے میدان میں آتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی ایسی بست کی کیفیت بنا دیتے ہیں اور اسے ایسا رونا آتا ہے. آج بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر وہاں احد کے میدان میں 70 صحابہ وہاں سو رہے ہیں. احد کا وہ چٹیل پہاڑ جس پر ایک درخت بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا، لیکن خدا کی قسم خوبصورتی ایسی ہے کہ تمہارے گنجان آباد پہاڑ جس میں زرخیز اور سبزہ لگا ہوا ہو وہ بھی اس کی خوبصورتی کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کہ احد پہاڑ کے بارے میں نبی نے فرمایا یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم احد سے محبت کرتے ہیں. یہ جنت کا پہاڑ ہے، جنت سے آیا ہوا ہے. یہ احد کے فضائل اللہ کے نبی نے سنائے. اور جب بھی کسی سے محبت ہوتی ہے نا تو آدمی بات بات میں اس کی مثالیں دیا کرتا ہے. تو نبی جب وزن کے لیے کسی کی مثال جب بھی دیتے تھے فرماتے تھے احد پہاڑ کی طرح اس کی نیکی بڑھا دی جائے گی. بھائی جو کھجور اللہ کے راستے میں دیتا ہے اللہ اس کے ثواب کو بڑھا بڑھا کر احد پہاڑ کے برابر کر دیتا ہے. یعنی اگر اللہ کے نبی کسی ثواب کے بھاری برکم وزن کو بتانا ہوتا تھا تو اللہ کے نبی مثال احد کی دیتے تھے، اس وجہ سے کہ احد پہاڑ سے اللہ کے نبی کی محبت بہت زیادہ تھی. آج بھی وہ پہاڑ اپنے اندر وہ نورانیت اور روحانیت لیے ہوئے، اس کے اندر آج بھی نبی کی محبت کی جھلک نظر آتی ہے.
ہمارے اندرون سندھ میں ایک مولوی صاحب جن کے مدرسے کی تعمیر ہو رہی تھی، وہ مدینہ منورہ گئے تو ایک پہاڑ سے پتھر بھی لے آئے بہت سے چھوٹا سا کہ اپنے دیوار پہ لگاؤں گا چنائی میں برکت کے لیے. لا کے لگا دیا، لیکن کہتے ہیں میں دیکھ کر حیران ہوتا تھا کہ وہ جگہ ہمیشہ تر رہتی تھی، گیلی رہتی تھی. میں اسے صاف کرتا پھر گیلی ہو جاتی. پوری دیوار میں صرف وہ جگہ جہاں احد کا پہاڑ کا پتھر لگایا ہے. تو میں حیران تھا، یہاں کوئی پانی کی لائن بھی نہیں ہے، کوئی سیم شدہ زمین بھی نہیں ہے، اور پوری دیواروں میں کسی جگہ تری نہیں، یہاں کیوں آتی ہے؟ کسی عالم سے ذکر کیا، اس نے کہا تم اتنی بات نہیں سمجھ سکے، یہ پتھر محمد کی جدائی میں روتا ہے، یہ پتھر بھی مدینے کی جدائی میں رو رہا ہے. ان پتھروں سے بھی ان کو اتنی محبت ہے. میں نے یہ واقعہ ٹھٹا کے اندر ایک جلسے میں بیان کیا. جلسے کے بعد ایک بابا جی آئے، کہنے لگے مولوی صاحب میں مدینہ منورہ سے مٹی لایا تھا برکت کے لیے، اور میں نے اپنے دکان کی سیلف کے دراز میں رکھی جہاں پیسے رکھتا تھا تاکہ برکت ہو. میں نے ایک دن جب دراز کو پورا کھولا، اس مٹی کو دیکھا تو وہ گیلی تھی. میں نے کہا پانی وانی گر گیا ہوگا، دھوپ میں سکائی، پھر رکھ دی. پھر دیکھا کبھی تو وہ گیلی تھی، پھر دیکھا تو گیلی تھی. میں نے کہا پتہ نہیں کیا بات ہے. کسی عالم سے پوچھا تو کہا یہ مٹی بھی مدینے کی جدائی میں رو رہی ہے، یہ مٹی بھی وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی میں رو رہی ہے. یہ سارے کائنات کے ایک ایک چیز خدا کی قسم میرے نبی سے محبت کرتی ہے. ہمیں اس کا شعور نہیں، لیکن یہ سارے میرے نبی کو جانتے بھی ہیں، اور یہ ساری مخلوقات میرے نبی سے محبت اور عشق بھی کرتی ہے. اللہ ہمیں بھی سچا عشق نصیب فرمائے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں احد کے میدان میں اندازہ لگایا اب مسلمانوں کو یہ وقتی شکست ہوئی. اب اس وقتی شکست میں فائدہ، وہ فائدے چند میں نے آپ کو پچھلے جمعے بتائے. لیکن ایک بات یہ یاد رکھیں، صحابہ کرام قیامت تک ہمارے لیے معیار اور کسوٹی ہیں، قیامت تک. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اللہ نے معیار صحابہ کو بتایا. آج جو صحابہ کو بڑا ہلکا لیتے ہیں، نہیں جی ہمارے سامنے تو قرآن اور حدیث ہونی چاہیے، قرآن اور حدیث پر عمل کیسے کرنا ہے؟ جیسے ان مومنین نے کیا جو عمل کیا تو اللہ نے انہیں کامیاب کہا. اللہ کے نبی جب کسی کو دعوت دیتے تھے اسلام کی تو کیا کہتے تھے؟ سوال ایک یہ کیا کرو جو صحابہ کے بارے میں اگر یہ کہا آپ کو سامنے یہ نظر آ رہا ہو کہ یہ صحابہ کو بڑا ہلکا لے رہا ہے، تو ان سے کہنا اللہ کے نبی جب اسلام کی دعوت دیتے تھے تو کیا کہتے تھے؟ اگر وہ کوئی بھی جواب دے کہ نہیں، بات یہ ہے اللہ کے نبی فرماتے تھے کہ ایسے ہی ایمان لے آؤ جیسے میرے صحابہ ایمان لائے. وہ کہے گا یہ تو ہم نے نہیں سنا. تو قرآن پڑھ تو سننا. سورہ بقرہ کا دوسرا ہی رکوع جب تو پڑھے گا تو وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، منافقین سے جب کہا جائے ایسے ایمان لاؤ جیسے یہ صحابہ ایمان لائے، تو کسوٹی اور معیار اور پیمانہ اللہ کے نبی نے خود صحابہ کو فرمایا ہے کہ ایسے لے آؤ. اتنے کامل ہیں کہ نبی فرما رہے ہیں ایسے ایمان لے آؤ جیسے میرے یہ یار ایمان لائے. اب وہ چونکہ قیامت تک کسوٹی ہیں، اب یہ احد میں وقتی شکست نہ ہوتی نا تو مسئلہ یہ ہے کہ ہر جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے. اب قیامت تک چونکہ یہ دین، یہ شریعت، یہ صحابہ کرام کو اسوہ حسنہ، یہ قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے ایک مشعل راہ ہے، ایک پیمانہ ہے، ایک کسوٹی ہے. چنانچہ ہر جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے. اب مسلمانوں کے سامنے فتح کا تو معیار تھا، لیکن اگر یہ وقتی شکست احد میں نہ ہوتی تو بعد کی جنگوں میں مسلمانوں کو شکست تو ہونی تھی. لہٰذا اب شکست کے بعد کیا کرنا ہے تو کوئی پیمانہ نہ ہوتا، کوئی کسوٹی نہ ہوتی، کوئی بنا معیار نہ ہوتا کہ یار شکست کے بعد اب کیا کرنا ہے تاکہ انسان دوبارہ کھڑا ہو جائے، تاکہ یہ مسلمان دوبارہ فتح حاصل کرے. تو اس قیامت تک آنے والے مسلمان قوم کو اگر کسی کو جناب شکست ہو، اس کی شکست فتح میں کیسے بدلے
اس شکست کو فتح میں بدلنے کے لیے اللہ نے معیار اور کسوٹی صحابہ کے عہد کو بنایا تھا کہ یوں ہوتا ہے، کیونکہ عہد میں افواہ پھیلی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، ہوئے ہوئے قیادت کی شہادت کی خبر انسان کے مورال کو کتنا گرا دیتی ہے اور انسان کے اعصاب پہ کتنا اثر کرتی ہے، اور قیادت بھی ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی، اور کارکن بھی وہ محبت کرنے والے جو اپنے قائد کا لعاب دہن زمین پہ گرنے نہ دیں، اپنے ہاتھوں سے لگا کر اپنے جسم پہ مل لیں۔ یہ کتنی محبت ہے، اس میں ہوش ہی نہیں رہا کہ کیا کیا جائے۔ چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب اطلاع آئی نا کہ اللہ کے نبی زندہ ہیں، انہیں کچھ نہیں ہوا، اب دیکھیں نا وہ جتنے تھے سارے واپس ایک ساتھ مل کے جب دشمن پہ حملہ کرتے ہیں اور دشمن کو کہاں تک بھگا دیا، کیونکہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے تھے، تو مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے شبیہ اللہ کے نبی سے ملتی تھی، تو اس پہ مشرکین نے یہ افواہ اڑا دی کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے۔ ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے، دور سے ایک آواز دیتے ہیں، کہاں ہے تم میں محمد ہے تو کھڑا ہو جائے، زندہ ہے تو کھڑا ہو جائے۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو فرمایا کوئی جواب نہ دے، جنگی چال دیکھو، کوئی جواب نہ دے۔ اس نے ڈائریکٹ اس کے بعد پتہ ہے کیا کہا؟ اس نے کہا ابو بکر زندہ ہے تو کھڑا ہو جائے۔ نبی نے کہا خاموش۔ پھر پتہ ہے اس نے تیسرے نمبر پہ کس کا نام لیا؟ اس نے کہا کہ تم میں عمر بن خطاب زندہ ہے تو کھڑا ہو جائے۔ اب اللہ کے نبی نے فرمایا عمر جواب دے۔ حضرت عمر کی آواز بڑی تھی، حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے دشمن، عمر بھی زندہ ہے، ابو بکر بھی زندہ ہے، اور ان کا محمد بھی زندہ ہے۔ اس نے اول حبل کا نعرہ لگایا، ادھر سے حضرت عمر کو فرمایا عمر جواب دے۔ حضرت عمر کہتے اللہ عز و جل، یہاں سے اس نے کہا لنا عزا ولا عزا لکم، ہمارا عزا ہے تمہارے پاس کوئی عزا نہیں۔ نبی نے فرمایا عمر جواب دو۔ عمر کہتے لنا مولا ولا مولا لکم، مولا ہمارا ہے تمہارا کوئی مولا نہیں ہے۔ یہ جواب دیے جا رہے ہیں۔ اب جب مسلمانوں کو پتہ چلا تو بھائی اللہ کے نبی کو کچھ نہیں ہوا، اوہو وہ زخموں کو بھول گئے، اپنی تکلیفوں کو بھول گئے، اپنے شہیدوں کو تو بالکل جب نبی کی خبر آئی دھیان ہی نہیں۔ جبھی تو ایک عورت کو خبر ملی عہد میں، تیرا والد، تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیرا والد، تیرا بیٹا اور تیرا شوہر دونوں شہید ہو گئے، بھائی بیٹا اور شوہر۔ تو چونکہ افواہ نبی کی شہادت کی پھیل چکی تھی، انہوں نے کہا ان کو چھوڑو، بتاؤ میرے نبی کا کیا حال ہے۔ کہا جی وہ ٹھیک ہیں۔ کہا بس وہ ٹھیک ہے تو مجھے کسی کا غم نہیں ہے، مجھے کسی کی پریشانی نہیں ہے۔ یہی وہ عہد ہے جس میں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی رات اپنا غسل چھوڑ کر آتے ہیں اور آتے ہیں اور مقام شہادت حاصل کرتے ہیں، تو نبی نے دیکھا کہ فرشتے حنظلہ کو اٹھا کر لا رہے ہیں اور پانی بالوں سے ٹپک رہا ہے۔ تحقیق کی تو پتہ چلا بغیر غسل کے گئے تھے، اور شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، لیکن وہ جنابت میں ہو تو پھر اسے غسل دیا جاتا ہے۔ اب جناب اگر ایسے ہی دفنا دیتے تو کسی کو تھوڑی پتہ تھا کہ یہ جنابت کی حالت میں۔ اللہ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے ایک فرد کی اتنی لاج رکھی ہے کہ وہ جنابت کی حالت میں قبر میں نہ جائے، مسلمانوں کو پتہ نہیں چلے گا، ایسے ہی نہ دفنا دیں۔ اللہ نے حنظلہ کے جنت کے پانی سے غسل کا انتظام کر دیا۔ کیا بات ہے صحابہ کی۔ اس لیے میں کہتا ہوں پتہ نہیں وہ بات میری کسی کو سمجھ آتی ہے نہیں، صحابہ معیار اور کسوٹی کیسے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یار جنت کیسی ہے، اس
کے پھل کیسے ہیں، اس کا پانی کیسے، اس میں جاتے کیسے ہیں، جنت میں داخلہ کیسے ہوگا۔ یار یہ بن دیکھی چیزیں، میں نے کہا اللہ نے بعض بن دیکھی چیزیں صحابہ کے ذریعے سے ہمیں دنیا میں دکھائی ہیں۔ اگر کسی نے جنت کا پانی دیکھنا ہو، حنظلہ کے بالوں سے ٹپکتے ہوئے پانی کو دیکھ لے۔ اگر کسی نے جنت کا پھل دیکھنا ہے تو وہ دیکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی جو قید کے اندر ہیں، حضرت سعید، اور جناب ان کے ہاتھ میں انگور کا گچھا ہے، اور ایک باندی جو بعد میں مسلمان ہوئی اور کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں جنت کے ایک کھجور کا گچھا ہے، کیونکہ پورے عرب کے اندر انگور کا گچھا، پورے عرب میں اس وقت انگور نہیں ملتا تھا۔ میں سمجھ گئی اللہ نے ان کے لیے یہ جنت کے پھل کا انتظام فرمایا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جنت میں داخل کیسے ہوں گے؟ میں نے کہا جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھنا ہو تو ربیع الاول میں نبی کو دیکھ لو، 22 جمادی الثانی کو ابو بکر کو دیکھ لو، یکم محرم کو عمر کو دیکھ لو کہ ماں بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ جنت میں ایسے داخل ہوتے ہیں۔ حضرت حنظلہ، اللہ نے ہمیں بتایا کہ تم دنیا کی کوئی چیز اللہ کے لیے چھوڑو گے، اللہ اس سے زیادہ قیمتی چیز تمہیں عطا کرے گا۔ فرعون کی بیوی آسیہ دنیا کا گھر چھوڑا نا، اللہ نے ان کے لیے جنت کا گھر بنا دیا۔ حضرت حنظلہ نے دنیا کا پانی چھوڑا، اللہ نے جنت کے پانی سے غسل دلوا دیا۔ حضرت ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا کی انہوں نے اپنے درخت سارے کے سارے اللہ کی راہ میں دیے، اللہ کے نبی نے انہیں جنت کے درختوں کی بشارت سنائی۔ اس لیے دنیا کی ٹینشن میں نہ رہنا، اور دنیا کی لوڈ شیڈنگ کی ٹینشن میں بھی نہ ہونا۔ یہاں کی ٹینشن نہیں لوگے، اللہ جنت کی تو لوڈ شیڈنگ ہے ہی نہیں، اچھے والی جناب موسم دے گا۔ بہرحال اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو احد میں دوبارہ پھر فتح عطا فرمائی، لیکن یہ جو وقتی شکست یہ ایک معیار بننا تھا اور ایک کسوٹی ہونا تھا۔ اب بات یہ ہے کہ جب شہزادوں کے کوئی مسئلے ہو جائیں محل میں تو فیصلہ بادشاہ کیا کرتا ہے۔ گلی کا کوئی چمار آگے سے گئے، اس شہزادے کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا، اس کو وہ کہے گا اگلا تو کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے؟ بادشاہ کا مسئلہ ہے، اس کا فیصلہ ہے، وہ فیصلہ شہزادوں کے درمیان وہ کرے گا۔ بابا ان شہزادوں کے فیصلے رب نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کے کر دیے ہیں، اور احد کو بیان کرتے اللہ نے کہا وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، اللہ نے انہیں معاف کر دیا۔ اور دوسری جگہ وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اللہ نے تمہیں معاف کر دیا۔ دو جگہ احد کی معافی کا ذکر آیا، اور فرمایا ثُمَّ صَرَفَكُمْ عَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ، یہ تمہیں وقتی شکست اس لیے دیے تاکہ میں تمہیں آزماؤں۔ پتہ چل رہا ہے یہ سارا کام تو اللہ کی طرف سے ہو رہا ہے نا، حکمتیں تھیں، کہا میں آزمانا چاہتا ہوں، اور اس آزمائش میں یہ پورے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ اللہ نے کہا واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ کا فضل ان مومنوں پہ تو کامیاب کیوں نہیں ہوں گے۔ اور مزے کی بات میں بھول جاؤں گا، میں نے شروع میں خطبے میں آیت ایک پڑھی مناسبت آج اللہ نے ذہن میں ڈالی، میں احد کے بارے میں قرآن کریم کو مطالعہ کر رہا تھا کہ یہ احد کا واقعہ بعد میں ذکر کیا اللہ نے، اس سے پہلے اسی سورہ ال عمران میں احد کا واقعہ ہے، اور اسی سورہ ال عمران میں احد کے واقعے سے پہلے اللہ کہتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ اللہ نے صحابہ کو بہترین امت کہا، اب بہترین امت کہہ کے پھر احد کی پسپائیاں اور یہ سب کچھ بیان کیا، فرمایا یہ پسپا ہو جائیں یا فتح ہو جائیں یہ سب سے بہترین امت بنائی گئی ہے، تاکہ ان پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے، تاکہ ان کے اوپر کوئی بات نہ کر سکے۔ اگر کوئی ادھر سے پی پاں پوں ٹاں چوں چاں کرے گا، اللہ کہتے تمہیں بولنے کی ضرورت کیا ہے، میں نے ان واقعات کو ذکر کرنے سے پہلے کہہ دیا ہے کہ یہ بہترین امت ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ یہاں
کنتم خیر امت سے مراد صحابہ ہیں. ساری امت اگر ہے تو وہ صحابہ کے تابع ہو کر، لیکن خصوصیت سے مراد یہاں صحابہ ہیں. کیونکہ اگر ساری امت ہوتی، حضرت عمر کہتے ہیں جملہ ہوتا انتم خیر امت، جملہ اسمیہ سے، کیونکہ جملہ اسمیہ میں دوام ہے. زید قائم، یہ کسی زمانے میں بھی کہا جائے گا تو مطلب یہ کہ زید کھڑا ہے. لیکن اگر زید کھڑا تھا تو مطلب یہ تھا، ہو گیا، اب نہیں ہے. اس لیے تم جملہ فعلیہ لا کر بتایا ہے کہ تم بہترین امت ہو گئی ہو، اور جو ہونی تھی وہ کون ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. تم بہترین امت ہو. آگے بہترین امت ذکر کر کے پھر آگے کہا، میں نے پچھلے جمعہ آپ کو کچھ اصول بتائے تھے، امید ہے آپ کو یاد ہوں گے، کہ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ پہاڑ چھوڑ کر نیچے آ گئے تھے غنیمت کے چکر میں، اصول یاد ہے کیا جواب تھا؟ اگر کوئی یہ کہے جی وہ تو اوپر سے غنیمت کے چکر میں پہاڑ سے نیچے آ گئے تھے تیر انداز، تو آپ نے سوال کیا کرنا ہے؟ آپ نے کہنا ہے اگر یہ نیچے نہ آتے تو انہیں غنیمت ملنی تھی یا نہیں؟ وہ کہے گا ہاں ملنی تو تھی. تو وہ کھوتی دیا، جب ملنی تھی تو پھر یہ نیچے جو پہاڑ پر آئے یہ غنیمت کے لیے نہیں آئے، یہ غنیمت کو جمع کرنے کے ثواب کے لیے آئے. اگر نہیں ملنی ہوتی، بھائی جو غنیمت کا میں نے اصول بتلایا تھا یہ تھوڑی ہے کہ جو بھی آئے گا جس کے ہاتھ میں جو آئے وہ اس کا، ایسا تھوڑی ہے. شادی کے پیسے تھوڑی ہیں جس بچے کے ہاتھ میں جتنے آئے اتنے، بلکہ غنیمت کو جمع کرنا ہے، ایمانداری سے امیر تک پہنچانا ہے، بعد میں تقسیم امیر نے کرنی ہے. اصول ہی ہمیں نہیں پتا، اور بات کرتے ہیں اعتراض صحابہ کرام پر، تاثر یہ دیتے ہیں وہ غنیمت کے چکر میں آئے. بابا وہ نیچے نہیں اترتے تب بھی غنیمت ملنی تھی یا نہیں؟ جب ملنی تھی تو پتہ چلتا ہے یہ نیچے غنیمت کے لیے نہیں، اس کو جمع کرنے کا جو ثواب ہے اس ثواب کو حاصل کرنے کے لیے آئے. پھر دوسری بات یہ کہ انہیں وقتی پسپائی ہوئی، تھوڑے سے قدم پیچھے اکھڑے. یہ بتاؤ اس سورہ، اس غزوہ احد سے پہلے پسپائی کی وعید یا پسپائی کی مذمت یا پسپائی کے متعلق کوئی وعید نازل ہوئی تھی کہ نہ ہونا، یا جو پیچھے ہوگا تو اس پہ یہ عذاب ہوگا، یوں ہوگا وہ ہوگا؟ بابا شراب کی حرمت جب تک نہیں آئی، جس نے شراب حرمت سے پہلے پی، اب کوئی الو کہیں کہے وہ تو شراب اس نے پی تھی، ابے پی تھی تو اس وقت تک حلال تھی، اس وقت تک. اس کی مثال ایسے ہی ہے، ایک آدمی اپنی بیوی سے ملتا ہے لیکن طلاق دے دی، اب دیکھا جائے گا اب ملتا ہے یا نہیں. اب کوئی کہ ہاں ابھی اس کو دیکھتا بھی نہیں ہے، پہلے جناب اس کے ساتھ کیا کیا کرتا تھا، اس کو کہے گا الو اس وقت حلال تھی اب حلال نہیں ہے. تو شراب پہلے حلال تھی، جب اس کی طرف سے اجازت ہے تو ٹھیک ہے، جب حرام ہو گئی اب کسی نے پی ہے. یہ پسپائی کی وعید پہلے اس احد کے میدان سے پہلے بتا تو صحیح کسی جگہ آئی ہے، لیکن احد کے بعد منع کر دیا، بھاگنا نہیں ہے. اب بھاگ کے دکھائے ہیں تو بتا دے، اب پیچھے بھاگے ہوں تو بتا دے. اب تو دشمن کو بھگایا ہی بھگایا ہے، ہماری زبان میں کہیں گے نسایا ہی نسایا ہے. اب جناب اسے پسپائی کیا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے یا نہیں آ رہی؟ تو یہ چند اصول ہیں جن کو ہم اگر سامنے رکھیں گے انشاءاللہ العزیز حضرات صحابہ کرام کے بارے میں ہمارے دل بالکل صاف ہو جائیں گے. اور اگر کوئی کہتا ہے، اگر جسے زیادہ یہ اعتراض ہے کہ بھاگا کون ہے، حکومت بیچ سے ہٹ جائے، ہمیں بیچ میں کھڑا کرو، صحابہ کے دشمن کو کھڑا کرو، ہم آج 14ویں صدی میں بتائیں گے انشاءاللہ بھاگتا کون ہے. تمہاری حقیقتیں یہی ہیں. اعتراض صحابہ پر اور اپنا حال کیا ہے؟ اپنے تو بھاگے ہیں، اور ساری زندگی اس دن میڈیا پر ایک پڑھ کر رہا تھا، اور جی یہ ناگن چورنگی میں جو مسجد ہے نا وہاں دیکھیں کیسی تکفیری باتیں ہوتی ہیں، تمہارے یہاں جناب بڑے مسلمان بنائے جاتے ہیں، تمہارے یہاں بہت زیادہ ایمان کی باتیں ہوتی ہیں.
ہم تو جو حقیقت ہے اس کو کرتے ہیں. سچی بات کڑوی کیوں لگتی ہے؟ ابھی یہ جتنے دھماکے ہوئے کراچی کے اندر ایک مہینے میں، آپ کی انٹیلیجنس رپورٹ کل سامنے آ گئی ہے، آپ نے پڑھی بھی ہوگی. ساری ڈیلنگ ایران سے ہو رہی ہے. ان کا جو مین آدمی ہے وہ ساری ایران سے کالیں ٹریس ہوئی ہیں. سارا نیٹ ورک ایران سے چل رہا ہے. ہم تو پہلے سے کہتے ہوئے آئے ہیں ایران اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا دشمن ہے. اندرون خانہ خدا کی قسم اسرائیل سے ایران ملا ہے. اتنے ممبر پہ بیٹھ کر میں قسم کھا رہا ہوں کوئی لڑائی نہیں ہے اسرائیل ایران کی. یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں. کہاں ہے تمہارا حسن نصر اللہ لبنان والا؟ اس نے ساری زندگی شیعت نے مسلمانوں کے خلاف وہاں پر سرے پیکار رہے ہیں. اسرائیل کے خلاف ان کے کیا احکامات رہے ہیں؟ اب یہ سارے ڈرامے ہمارے ملک کے اندر امن خراب کرنے کے لیے کیے جا رہے ہیں. اور یہ جتنے حالیہ صدر میں دھماکہ ہوا، بولٹن میں دھماکہ ہوا، آپ کے یہ کراچی یونیورسٹی کے اندر جو مسئلہ ہوا ہے، آپ کی کل انٹیلیجنس رپورٹ نے یہ رپورٹ پیش کر دی ہے. یہ سارے تانے بانی ایران سے مل رہے ہیں اور سارا نیٹ ورک ایران سے چلایا جا رہا ہے. اور فون کال جو ٹریس ہوئی وہ ایران سے ہوئی ہیں. آپ مجھے بتاؤ، جو پاکستان کے طرفدار بہت زیادہ بنتے ہیں دکھلاوے کے لیے، اگر اسرائیل کچھ کرے تو مذمت ہوتی ہے، انڈیا کچھ کرے تو احتجاج ہوتا ہے، ایران کرے تو سب کے تالے منہ پہ کیوں لگ جاتے ہیں؟ میڈیا آگے سے پڑھ کیوں نہیں کرتا؟ ایران کے خلاف بات کیوں نہیں کرتا؟ تم نہ کرو، ہم انشاءاللہ کرتے رہیں گے. ہم جیسے اسرائیل، امریکہ اور انڈیا کی مذمت کرتے ہیں، ایسے ہی ہم ایران کی بھی مذمت کرتے ہیں. ایرانی گماشتوں کو لگام دینا چاہیے یا نہیں؟ اور جو ایران کے یہاں تنخواہ دار ملازم ہیں ان کے خلاف بھی حکومت کو گھیرا تنگ کرنا چاہیے یا نہیں؟ اس لیے کہ یہ ملک ہمارا ہے. اس کے خلاف جو سازش کرے گا اس کے خاک ہماری نہیں کبھی بھی بن سکتی. تو ایران کے اس اقدامات پر ہم سب مذمت کرتے ہیں. اور ہم تو پہلے سے کہتے ہوئے آ رہے ہیں یہ تمام فتنہ جو یہاں پر ہو رہا ہے، انڈیا، ایران، اسرائیل، یہ مل کے سب کچھ کر رہے ہیں. کلبھوشن یادو تم نے پکڑا، ایران سے آیا تھا. کوئی ایک رافضی ملا، کوئی ذاکر کبھی ایران کے خلاف بولتے ہوئے دیکھا ہے؟ یہ سارے نمک حرام پاکستان سے کھاتے ہیں لیکن نمک حلالی ایران کی کرتے ہیں. میں نے ایک بہت بڑے افسر سے کسی میٹنگ میں کہا اگر خدا نہ خواستہ پاکستان ایران کی جنگ ہو جائے یہاں کے شیعہ کس کا ساتھ دیں گے؟ اللہ کی قسم وہ کہنے لگا وہ ایران کا ساتھ دیں گے. میں نے کہا وہ ایران کا ساتھ دیں گے اور تم یہاں پر ہمیں جو ہے وہ دہشت گرد اور ہمیں پتہ نہیں کیا کیا تانے دیتے ہو. اگر ایسا کچھ ہو تو ہم تو انشاءاللہ العزیز کل بھی اپنے ملک کا ساتھ دیا تھا، آج بھی اپنے ملک کا ساتھ دیں گے. اللہ رب العزت ان تمام سازشوں کو ہمیں سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.